بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو میں ان پڑھ ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دینے آتا آپ کے کمنٹس کا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ تو قصہ پہلے سندھی میں کہہ رہا تھا، کچھ دوستوں نے بولا کہ نہیں اردو میں بولو، تو ابھی سے میں اردو شروع کر رہا ہوں۔ تیسرے قلندر نے بولا کہ میں بھی کسی شہزادی زبیدہ کو کہ ملک کا شہزادہ تھا، میرا سیر و تفریح کا بہت بڑا دل کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دوستوں سے کہا کہ سمندر کے سیر پہ نکلتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں بندوبست ہو گیا اور ہم سمندر کے سیر پہ نکل گئے۔ 3-4 دن ہوئے تھے کہ بہت ہی بڑا طوفان آ گیا، اتنا خطرناک طوفان کہ ہمارے جہاز کو ہوا نے اتنی زور سے اٹھایا کہ جبل کے ساتھ جا کے اتنی زور سے لگا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مجھے ایک لکڑ کا تخت مل گیا، میں اس پہ بیٹھ گیا، باقی کا پتہ نہیں لگا، کوئی کدھر کوئی مر گیا بچ گیا۔ ایک جبل تھا، میں اس پہ چڑھ گیا بہت دور نکل کے۔ میں نے کہا شاید کنارہ ہو۔ جب اوپر پہنچا چاروں طرف دیکھا تو کوئی کنارہ نہیں تھا، چاروں طرف سمندر تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بلاؤں سے بچ گیا، سمندری بلاؤں سے۔ 10-12 دن گزر گئے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، بھوک سے مرے جا رہا تھا۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہر ٹائم مدد کرتا رہتا ہے، میری مدد کر۔ بڑا گڑ گڑایا، رویا۔ میں سو گیا، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی بول رہا ہے کہ تیرے نیچے تیر اور کمان پڑے ہیں، یہ اٹھا لے اور جبل پہ چڑھ جا، وہاں ایک گھوڑے سوار ہے، اس گھوڑے سوار کو مار، وہ گھوڑا اصلی صورت میں آ جائے گا اور اس پہ چڑھ رہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے جب کھدائی کی نیچے تو تیر کمان نکلا، وہ میں نے اٹھایا اور اوپر چڑھ گیا، دیکھتا ہوں تو بالکل پتھر کے گھوڑے پہ پتھر کا انسان بیٹھا ہے۔ میں نے بسم اللہ کر کے، اللہ کو یاد کر کے تیر مارا، اس آدمی کو جا کے لگا اور نیچے گر گیا۔ وہ جیسے ہی گرا، گھوڑا اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ میں جا کے اس پہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے پر نکالے اور مجھے آ کے سمندر کے کنارے پہ چھوڑ دیا۔ میں سمندر کے کنارے پہ آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کھانے پینے کا تو کچھ نہیں تھا، تو میں نے پتے جو تھے وہ کھائے۔ اب بیٹھا ہی تھا کہ دیکھتا ہوں ایک جہاز آ رہا ہے کنارے کی طرف، میں خوش ہوا۔ پھر سوچا نہیں چھپ جاؤں، کیا پتا ڈاکو ہوں، دشمن ہوں، مار دیں۔ میں چھپ گیا۔ وہ جب کنارے پہ پہنچا تو 10-15 آدمی تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے کا، پہننے کا ہر چیز تھی۔ وہ تھوڑا آگے جا کے ایک جگہ کھدائی کی، اندر چلے گئے، تہہ خانہ تھا کوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے گئے۔ میں نے کہا یار تہہ خانے میں دیکھوں کیا ہے۔ میں اندر گیا تہہ خانے میں، دیکھتا ہوں ایک نوجوان لڑکا 14 سال کا بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کے ڈر گیا بیچارہ۔ میں نے سلام دی، میں نے کہا بیٹا ڈرو نہیں، میں دشمن نہیں، میں بھی ایک مجبور آدمی ہوں، پردیسی ہوں، آپ کے لوگوں کو دیکھا تو ادھر آ گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں ادھر کیوں چھوڑ کے گئے ہیں، چلو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں۔ اس نے بولا نہیں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اکیلا ہوں، میرے ابو کو نجومیوں نے بولا ہے کہ 40 دن جو چل رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہیں چھپا دو، نہیں تو ابن کسب کا نام کا ایک آدمی اس کو قتل کر دے گا۔ تو میں اپنا نام سن کے گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، اور اس بچے نے بھی کیا قصور کیا کہ میں قتل اس کا کروں گا۔ اس پریشانی میں تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ 39 دن گزر گئے، خیر سے کچھ نہیں ہوا۔ 40ویں دن میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ نہا دھو لو، ابھی آپ کا باپ بھی آئے گا، اس کے ساتھ وزیر بھی آئیں گے، سب آئیں گے، آپ اس کے ساتھ چلے جانا اور پھر میں اپنے راستے پہ نکل لوں گا۔ اس نے نہایا دھویا، میں نے کہا کچھ کھا پی لے، رکھا آگے اس کے، تو بولتا ہے یہ میں کس کے ساتھ کاٹوں گا۔
تو اتنی بڑی سکین تھی، چھری یعنی خنجر سمجھو، وہ میں نے اٹھایا، تھوڑا ہی ابھی نزدیک تھا تو میرا پاؤں پھسل گیا، وہ خنجر جا کے اس کی دل میں گھس گیا، اسی ٹائم بیچارہ مر گیا۔ اتنا افسوس ہوا کیا بتاؤں، میری زندگی میں کبھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بچے کا قتل ہو گیا اس ٹائم ہوا۔ بڑا پریشان ہو گیا میں، رویا دھویا، پھر میں ادھر سے نکلا کہ اس کے آ جائیں گے اپنے، مجھے نہ کہیں قتل کر دیں۔ میں چھپ کے بیٹھ گیا، وہ آئے، جب اندر گئے تو باہر روتے ہوئے نکلے، لاش لے گئے، میں اسے آگے نکل گیا، ایک طرف آیا، اس شہر میں پہنچا، یہ دو آدمی بیٹھے تھے۔ میں نے جب بچے کا قتل کیا تو میں نے یہ دل میں طے کر لیا کہ آج کے بعد فقیر بن کے رہوں گا، تو پھر ان کے ساتھ مل گیا۔ یہ میری کہانی ہے۔ شہزادی نے بولا چلو سب کو چھوڑ دو، جو تلواریں اٹھائے ہوئے تھے سب نے ان کو چھوڑ دیا، سب اپنے گھر کو روانہ ہونے لگے۔ تو بادشاہ ہارون رشید اور اس کے وزیر نے ان تینوں فقیروں کو بولا کہ آپ کے درجہ ہو گئے مزدور کو آج رات ہمارے ساتھ آؤ۔ ان کو لے کے مہمان سرائے میں چھوڑ دیا۔ صبح کو سپاہی اور نوکر بھیجے، زبیدہ کو بلایا۔ جب زبیدہ ادھر پہنچی اپنی بہنوں کے ساتھ تو ڈرنے لگی، یہ تو وہی رات والے ہیں، یہ تو بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے زبیدہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رات والا ماجرا کیا تھا۔ پھر ڈر بھی رہی تھی، اس نے بولا کہ یہ جو کتیا تھی وہ میری بہنیں ہیں، اور یہ جو دو بہنیں ہیں یہ میری سوتیلی ہیں، وہ سکی میری بہنیں تھیں۔ جب ہمیں وراثت ملی تو بہت کچھ ملا، ابھی آپ دیکھ کے آئے میرے پاس کتنا تھا۔ ان دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، چلی گئی، 1 سال میں ان کے شوہر ان کو لوٹ کے بھاگ گئے، یہ میرے پاس واپس آ گئے۔ میری بہنیں تھیں، میں نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ 1 سال گزر گیا، انہوں نے بولا ہم شادی کریں گی۔ میں نے کہا پہلے بھی شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ بولا نہیں ہم شادیاں کریں گے۔ تو میں نے کہا تھوڑا صبر کرو۔ تو میں بیپار کرتی تھی، میں نے سامان خریدا، تو انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گی۔ 2-3 تو پہلے ہی جاتی تھی، 2 ان کو بھی لے لیا، سمندر پہ جہاز پہ نکل گئی بصرہ کی طرف۔ تو راستے میں ہمارا جہاز راستہ بھول گیا، ایک جگہ جا کے رکا، جب زمین تھی ادھر جا کے رکا۔ کپتان نیچے چلا گیا، شہر میں دیکھ کے بولتا ہے شہزادی صاحبہ آپ آ کے دیکھو۔ سارے اندر چلے گئے، بڑے ہی باغات تھے، ہر چیز تھی، انسان سارے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ میں ایک طرف ہو گئی، باقی سب ایک طرف ہو گئے، جاؤں تو پیچھے سے آواز آئی، دیکھتی ہوں کہ ایک سانپ ہے دوڑا آ رہا ہے، اس کے پیچھے بڑا اژدہا ہے۔ تو میں نے اتنا بڑا پتھر اٹھا کے اژدہا کو مارا تو اژدہا مر گئی، اور سانپ جو ہے وہ مجھے دیکھ کے اڑ گیا۔ سانپ اڑ گیا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی تو سامنے ایک پری کھڑی تھی، اس میں ڈر گئی۔ اس نے بولا ڈرو نہیں، تم نے ابھی میری جان بچائی ہے۔ میں نے کہا کیسے میں نے تمہاری جان بچائی؟ تو بولتے ابھی جو یہ میرے پیچھے اژدہا تھا یہ جن تھا، اور میں پریزاد ہوں، یہ مجھے مار ڈالتا، آپ نہیں بچاتی تو یہ جو مرا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے اوپر مصیبت تھی، یہ جو آپ کی 2 بہنیں تھی یہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ میں بھاگی، پہلے آپ کے جہاز پہ پہنچی، ان کو جا کے بغداد میں اپنے مکان پہ پہنچایا، اور جو 2 آپ کی بہنیں تھیں وہ آپ کی دشمن تھی، میں نے ان کو کتیا بنا دیا۔ اب آؤ آپ کو بھی پہنچاؤں۔ اس نے مجھے اٹھا کے اپنے گھر پہ پہنچا دیا۔ میری یہی کہانی ہے، اسی وجہ سے ان کو مارتی ہوں۔ تو بادشاہ نے دوسری سے پوچھا تم بتاؤ۔ اس نے بولا کہ میں بھی اس کی بہن ہوں، مجھے بھی بڑا مال ملا، وراثت آئی، میں نے ایک نوجوان لڑکے سے شادی کی، بہت ہی خوبصورت اور شریف تھا،
کچھ دنوں میں ہی اس کی موت ہو گئی، تو میں نے طے کر لیا کہ شادی نہیں کروں گی۔ ابھی 6-7 مہینے 8 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ایک عورت آئی، بولی کہ ہمارے گھر شادی ہے، ادھر جو ہے تو بادشاہ ہارون رشید کی کچھ لڑکیاں بھی آئیں گی، تو آپ ان کی خاطر توادی کریں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو میں راضی ہو گئی۔ وہ مجھے لے کے ایک مالات میں آ گئی، مالات میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے تو بولا شادی ہے، بولا نہیں شادی نہیں تھی، میں نے آپ کو بلایا ہے کہ یہاں کا کوئی معزز آدمی، اس نے آپ کو دیکھا ہے، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا، غصے میں آ گئی، اتنے میں وہ نوجوان بھی آ گیا، بڑا ہی خوبصورت تھا، شریف تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کیا، تو اس نے بولا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، جب تک آپ شادی نہیں کریں گی یہاں سے نہیں جائیں گی، اگر جائیں گی تو پھر آپ کی بھی بدنامی ہوگی، جانے نہیں دوں گا۔ میں نے سوچ بچار کے بعد اس سے شادی کا ہاں کی، تو اس نے اسی ٹائم مولوی کو شاہد وغیرہ بلا کے میرے ساتھ شادی کر لی، کسی کو بتایا نہیں، ہماری شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں گئی بازار کچھ سامان لینے کے لیے کپڑے والی دکان پہ، تو کپڑے والے سے پوچھا اس کا ریٹ کیا ہے، تو اس نے بولا اس کا ریٹ ایک کس سے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا، میں نے اس کو گالیاں وغیرہ دی، تجھے حیا شرم نہیں ہے۔ میں واپس آنے لگی تو اس نے مجھے زبردستی پکڑ کے اتنا کاٹا میرے گال پہ کہ خون نکل آیا۔ میں چیخی نہیں، میں ادھر سے بھاگ آئی، میں نے کہا لوگ دیکھیں گے، گھر پہ آ گئی۔ شام کو میرا شوہر بھی آیا، اس نے بولا کہ یہ کیسا نشان ہے، میں نے کہا چوٹ لگ گئی، بولتا نہیں یہ تو کسی کے دانتوں کا ہے۔ اسی ٹائم نوکروں کو بولا کہ اس کو قتل کر دو، تو وہ جو بڑھیا مجھے لے گئی تھی اس کے پاؤں میں گر گئی، اس نے معافی مانگی، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس نے مجھے اتنا مارا کہ یہ میرے سارے جو آپ نے زخم دیکھے یہ وہی ہے، یہ میری کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ حکم دیا کہ یہ کہانی تاریخ میں لکھو، میرے ورگے میں۔ وہ کہانی لکھ گئی۔ بادشاہ نے زبیدہ بیگم کو بولا کہ پری کو بلاؤ، اس نے وہ بال نکال کے اس کو تھوڑا گرم کیا تو پری آ گئی۔ بادشاہ کو دیکھ کے ادب لائی، آداب جو بادشاہوں کے تھے۔ بادشاہ نے بولا ان کو تم انسان بنا سکتی ہے پتیوں کو، بولا ہاں۔ اس نے پانی پڑ کے ان کو جھڑکا، وہ انسان بن گئی۔ اور پھر پوچھا کہ اس کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، یہ پتہ ہے تجھے؟ بولی ہاں آپ کے بیٹے امین نے۔ اسی ٹائم بیٹے کو بلوایا، اسے ساری حقیقت بتائی، یہ بے گناہ ہے۔ اس نے اس کو اپنے طرف بیوی بنا کے رکھا، اور جو 3 بہنیں بچیں، جو 3 فقیر تھے، ان کے ساتھ شادی کر دی ان کی، اور خود اپنی شادی اس زبیدہ سے کی بادشاہ ہارون رشید نے۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ زبیدہ جس نے بلول فقیر سے جنت خریدی تھی، یہ وہی اس کا قصہ ہے۔ میرے قصے کو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔